بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ کویت میں ہزاروں بھارتی اور بنگلہ دیشی کورونا کا شکار ہو گئے۔ ہزاروں بھارتی اور بنگلہ دیشی ڈی پورٹ کر دیے گئے۔ گزشتہ روز بھی 208 بھارتیوں، 161 بنگلہ دیشیوں اور 212 کویتیوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کویت میں ہزاروں بھارتی اور بنگلہ دیشی باشندوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کویتی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ السند نے بتایا ہے کہ مملکت میں گزشتہ روز بھی 845 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان نئے مریضوں میں 208 بھارتی، 161 بنگلہ دیشی، 212 کویتی شہری اور 91 مصری تارکین ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک کے شہری بھی شامل ہیں۔ مملکت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی گنتی 24,112 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک 8,998 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز کورونا کے 10 مریض جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی گنتی 845 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ کویتی باشندوں کی جانب سے مملکت میں کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار تارکین وطن کو ٹھہرایا گیا ہے۔ کئی معروف کویتی شخصیات نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکیوں کو کورونا پھیلانے کی سنگین غفلت کے باعث مملکت سے ڈی پورٹ کر دیا جائے۔ کویتی مملکت میں اس وقت کورونا کے مریضوں میں بھارتی اور بنگلہ دیشی شہری سر فہرست ہیں۔ کویتی وزارت داخلہ کے مطابق مملکت میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی اور بھارتی تارکین وطن کو مملکت سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ کن کن علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا؟ روزنامہ عرب ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کرفیو کا وقت شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک ہولی، نکرہ میدان، ہولی، خیتان، فروانیہ کے علاقوں کے علاوہ جلیب، الشویخ اور محبولہ میں مکمل کرفیو قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ انس الصالح نے جمعرات کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ کویت ہفتے کے روز 12 گھنٹے کرفیو نافذ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ ملک آہستہ آہستہ معمول کی زندگی میں واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے معاملات کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے حکومت ہولی، نکرہ میدان، الحولی، خیتان اور فروانیہ کے کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ کرے گی۔ وزارت صحت ڈاکٹر باسل الصباح نے کہا کہ ہولی، نکرہ میدان، الحولی، خیتان اور فروانیہ کے کچھ علاقوں میں مکمل پابندی کے علاوہ محبولہ اور جلیب الشویخ میں بھی مکمل پابندی ہوگی۔ حکومت کے ترجمان المظرم نے کہا کہ حکومت نے کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت اسٹریٹ کے علاوہ فروانیہ کے تمام علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ کویت ایئر ویز سے 1500 غیر ملکی ملازمین کو نکالنے کی فہرست جاری۔ عرب ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کویت ایئر ویز نے 6000 میں سے تقریباً 1500 تارکین وطن کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی تیاری کا آغاز کر دیا۔ روزنامہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سینئر انتظامیہ کا کویتی شہریوں کی نوکریاں ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، خاص طور پر ایسے شہری جن کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ فیصلہ مارچ میں کورونا وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنی کارروائیوں کو روکنے کے بعد کویتی شہریوں کو بھرتی کرنے کے عمل کو نافذ کرنے کے منصوبے کے مطابق کیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ سی ای او نے اس سلسلے میں فیصلہ لینے کے بعد خارجی ملازمین کی تعداد کو کم کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اعلیٰ انتظامی محکموں اور کمپنی کے ملازمین کی یونین کے ذریعے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کویتی یا خلیجی شہری یا کویتی خواتین سے شادی شدہ جوڑے اور فرسٹ ڈگری کویتی خاندانوں کی ملازمت کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے انہیں اس فیصلے سے استثناء حاصل ہے اور وہ اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ عملے میں کمی ہر محکمے کی ضروریات کے مطابق کی گئی ہے۔ تارکین وطن کو کم کرنے کا بل پیش۔ کویت سٹی روزنامہ کویت ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق قانون سازوں نے گزشتہ روز ایک مسودہ قانون داخل کیا، جس میں غیر ملکیوں کی تعداد کم کرنے اور آبادیاتی ڈھانچے کو توازن بخشنے کے لیے ملک میں مختلف تارکین وطن برادریوں کے لیے کوٹا سسٹم کو اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مسودے کے قانون کے تحت ملک کی اہم قومیت کے لیے موجودہ تعداد پر انحصار کرنے کے لیے ایک خاص فیصد مقرر کیا ہے۔ فی الحال کویت کی آبادی 1.4 ملین ہے، جس میں ہندوستانی اور فلپائنی 15%، سری لنکن، مصری، بنگلہ دیشی اور نیپالی 10%، پاکستانی اور ویتنامی 5% اور باقی برادریاں زیادہ سے زیادہ 3% ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تارکین وطن کی تعداد شہریوں کے برابر یا 1.4 ملین کے برابر ہوگی
اور 2 ملین سے زیادہ تارکین وطن کو کم کر دیے جائیں گے، جو اس وقت 3.4 ملین ہے۔ سب سے زیادہ اثر بھارتی کمیونٹیوں کو ہوگا، جو تقریباً 8 لاکھ بھارتی کم کر کے 2,10,000 کیے جائیں گے، جو آبادیاتی توازن برقرار رکھنے اور کوٹا سسٹم لاگو کرنے کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد مصریوں کو بھی کم سے کم 5,50,000 کم کرنا پڑے گا تاکہ ان کو 1,40,000 کے قریب بنایا جا سکے، جو ان کا کوٹا ہے۔ فلپائنی، سری لنکن، بنگلہ دیشی اور دیگر برادریوں سے بڑے پیمانے پر کمی ہوگی۔ اس مجوزہ قانون سازی کا نفاذ ناممکن معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں گھریلو مددگار کے طور پر 2.5 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی کام کر رہے ہیں، جو مجوزہ کوٹے سے پہلے ہی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ کویت میں لاک ڈاؤن والے علاقوں میں سہولیات کی تفصیل۔ کویت سٹی، 30 مئی 2020۔ وزارت داخلہ کویت کے ڈائریکٹر برائے سیکیورٹی تعلقات اور میڈیا ڈپارٹمنٹ بریگیڈیئر توحید القندری کی ہدایات۔ نمبر 1، منتقلی کی اجازت اتوار 31/5/2020 کو صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ نمبر 2، صحت کے حکام نے جن علاقوں کو مکمل لاک ڈاؤن کے لیے نامزد کیا ہے، ان علاقوں میں مستقل طور پر داخلہ یا باہر جانے پر پابندی ہے، جبکہ تمام ضروریات زندگی سپلائز علاقے میں ہی مہیا ہوں گی اور دکانوں کو کھولنے کی اجازت بھی ہوگی۔ نمبر 3، مکمل لاک ڈاؤن والے علاقوں کے رہائشیوں کو اس مدت کے دوران اپنے ضروری اشیاء خریدنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، تاہم طبی امداد یا حالت مجبوری ہسپتال جانے کے علاقے سے باہر بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ نمبر 4، جزوی پابندی کے آغاز کے ساتھ ہی پہلے سے دیے گئے تمام اجازت نامے منسوخ کر دیے جائیں گے اور ضرورت کے مطابق نئے اجازت نامے دوبارہ جاری کرنے کے لیے شیڈول مرتب کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کویت کے ڈائریکٹر برائے سیکیورٹی تعلقات اور میڈیا ڈپارٹمنٹ بریگیڈیئر توحید القندری نے کہا کہ میں رہائشیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس وبائی بیماری سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وزارت داخلہ کے ساتھ تعاون کریں۔